بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، علماء کرام اور حضرات معلمین و معلمات، مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ آپ کے درمیان کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے، چونکہ میں بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتا ہوں جس پیشے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے طبعی اور فطری طور پر مجھے آپ سے انسیت محسوس ہو رہی ہے۔ مدرسہ ہو یا اسکول، کالج ہو یا یونیورسٹی، الحمدللہ ہر جگہ تعلیم حاصل کرنے کا اور پھر تعلیم دینے کا بھی اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ میں نے اسکول میں بھی پڑھا، کالج میں بھی پڑھا، پھر میں نے مدرسے میں بھی پڑھایا اور یونیورسٹی کالج میں بھی پڑھایا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسٹڈی سینٹر کا 10 سال میں کوآرڈینیٹر رہا، اور پھر گریجویشن کے طلباء کو میں پڑھایا بھی کرتا تھا، اردو کا لیکچر بھی لیا کرتا تھا۔ تو اس طرح دینی اور عصری دانشگاہوں سے اللہ نے وابستگی عطا فرمائی۔ تو میں مدرسوں میں بھی جاتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت مانوس محسوس کرتا ہوں، اور اسکولوں میں بھی آتا ہوں تو بہت زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی ادارے ہیں۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی کی روشنی میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ جس پیشے سے، جس پروفیشن سے وابستہ ہیں، وہ دنیا کا سب سے مقدس پیشہ اور پروفیشن۔ دنیا کے اندر اور بہت سارے پیشے ہیں، پروفیشن ہیں، اور دنیا کے سارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے لیے ارننگ کا اور معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن تدریس ایک ایسا شعبہ، ایک ایسا پیشہ ہے کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا اس دنیا کے اندر۔ ہم اپنے آپ کو معلم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، تو ذرا کبھی سنجیدگی سے غور کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام ہم پر فرمایا ہے کہ ہم کو اس پروفیشن اور پیشے سے جوڑ دیا ہے جس پروفیشن اور پیشے کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ آپ معلم بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر پروفیشن اور پیشے کا ذرا مفہوم بدل گیا ہے۔ پروفیشن مطلب جو ہے وہ ارننگ کا ذریعہ کہ بھائی کس چیز سے ہماری کمائی ہوگی وہ ہمارا پروفیشن ہے، لیکن دینی اور شرعی نقطہ نظر سے معلم ہونا اور تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا یہ کوئی معاش کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فرض منصبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر خیر امت ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر شخص اس کا مکلف ہے کہ جو خیر اس کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور آپ نے اعلان فرمایا تھا میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ آج جو حاضر ہے جس نے مجھ سے علم سیکھا اسے چاہیے کہ اب دوسروں تک کے اس کو پہنچائے۔ تو دین اور شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس علم کا جو بھی خزانہ ہے اس کو آپ لٹا دیجیے، دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ تو تعلیم اور تدریس ایک مقدس ترین پیشہ ہے شریعت کی نگاہ میں، اور وہ پیشہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا۔
اس لیے معلمین اور معلمات کو ہمیشہ اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اور بہت سارے پروفیشن ہیں، ان کی نوعیت الگ ہے، لیکن ہم جس پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں تو ہماری براہ راست نسبت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ وہ بھی معلم تھے، ہم بھی معلم۔ اچھا، کتنی پیاری بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی مورل ویلیوز اور اخلاقیات کی جو بھی تعلیم ہو سکتی ہے اس کو آخری درجے تک میں پہنچاؤں۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مورل ویلیوز کی اس دنیا میں تکمیل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ معلم کا بطور خاص ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ کردار سازی کرے، وہ بچوں اور طلباء کے اندر مورل ویلیوز اور اخلاقیات کو پیدا کرے اور اخلاقی اعتبار سے ان کو بنائے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ صرف تعلیم فراہم کر دینے سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ لائف یونیورس از اے یونیورسٹی، لائف از این ایگزامینیشن، کیریکٹر از ڈگری۔ کیریکٹر اگر بن گیا تو ڈگری مل گئی، ڈگری یافتہ ہو گیا، ورنہ اگر کیریکٹر نہیں بنا تو زندگی کے اس امتحان میں وہ شخص کامیاب نہیں ہوا جس نے اپنا کیریکٹر نہیں بنایا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے کہتا ہوں کہ آج لوگ کیریئر بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، کیریکٹر نہیں بناتے۔ کیریئر بنانا ہے، کیریئر بنانا ہے۔ کیریئر سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ کیریئر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی تعلیم حاصل کر لیں کہ ہم کو اچھا جاب مل جائے، اٹریکٹیو سیلری مل جائے، ایک ہائی اسٹینڈرڈ لائف ہم گزارنے والا بن جائے، ہمارا کیریئر بن جائے۔ اپنے بچوں کو کیریئر بنانے کی فکر ہے۔ کیا کیریئر بنانے کی فکر؟ یہی کیریئر بنانے کی فکر ہے کہ اچھے مارکس سے وہ امتحان میں پاس ہو جائے، اس کا سلیکشن ہو جائے، پھر جو ہے تعلیم یافتہ ہو کر ایک اچھی جاب مل جائے، اٹریکٹیو سیلری کے ساتھ مل جائے، تو کہتے ہیں کیریئر بنے۔ کیریکٹر اگر نہیں بنے گا تو کیا کیریئر بنائے گا؟ دیر از نو کیریئر وداؤٹ کیریکٹر۔ اس لیے تربیت پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور ہم جب اس مقدس پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیشے کے ساتھ انصاف کریں، اس لیے کہ اس پیشے سے متعلق ہزاروں لاکھوں طلباء کی زندگیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اس پیشے سے انصاف کریں گے تو ہزاروں لاکھوں طلباء کی زندگیاں بنانے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر اس پیشے سے ہم ناانصافی کریں گے، اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کریں گے، تو اللہ معاف کرے ہم ہزاروں لاکھوں بچوں کی زندگیاں برباد کرنے والے ہیں۔ یہ نونہالان قوم و ملت ہماری گود میں امانت ہے۔ ہم جس کلاس میں پڑھا رہے ہیں، جہاں ہمارا پیریڈ ہے، وہاں کے بچے ہمارے لیے امانت ہیں، اور اس امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کو سنوارنا، نکھارنا، بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کے لیے ہم کو سہولیات اور فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ یہ سہولیات، یہ فیسلٹیز، یہ پیمنٹ سب ایک طرف، فرض منصبی ایک طرف ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم کو پیمنٹ نہ ملے، پیمنٹ میں ڈیلے ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں پڑھائیں گے یا ہم اس میں محنت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اس منصب پر فائز ہو گئے، ہم نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو ہم کو اس پیشے سے انصاف کرنا ہے اور امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو اپنے اندر ایک انقلابی جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہے ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے ٹیچروں میں، ہمارے معلمین و معلمات میں فرد شناسی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ ہماری تعلیم گاہیں تنزلی کی طرف جا رہی ہیں اور ہمارے بچوں کا فیوچر اور مستقبل جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد تو پھر ایک لمحہ چین سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بچوں کا فیوچر اگر بگڑ رہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے ہمارے حقیقی بیٹے کا فیوچر بگڑ رہا ہے۔
اگر باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نظر آ جائے کہ اس کے بیٹے کا، اس کی اولاد کا جو ہے مستقبل تباہ ہونے والا ہے، فیوچر برباد ہو جانے والا ہے، تو کیسے بے چین ہو جائے گا؟ ایسے ہی ہماری اسکول میں، ہماری کلاس میں پڑھنے والے ایک ایک بچے کے ساتھ ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے. حتی الامکان ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو بچے ہمارے پاس ہیں ان کو سنواریں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صرف ہمارے کرنے سے نظام قابو میں نہیں آئے گا. یہ پورا تعلیمی نظام ایسا ڈھانچہ ہوتا ہے، پھر اس میں مینجمنٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر اس میں ٹیچرز کی ذمہ داریاں، پھر طلباء کی اپنی ذمہ داریاں، پھر ان کے پیرنٹس کی بھی ذمہ داریاں. یہ سب اگر اکٹھا ہوں گے تب کہیں مطلوبہ نتائج آئیں گے. لیکن اگر دوسرے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم صرف اکیلے کیا کریں. ہم اکیلے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود اپنی جگہ لکھا ہے کہ کلاسوں کے اندر ہم پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو بڑی محنت کر کے پڑھانے کے لیے جاتے تھے، اور جب پڑھاتے تھے تو ایک دم دل نکال کر رکھ دیتے تھے. ہر قیمت پر بچوں کو سمجھانے اور ان کے دل میں بات اتارنے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ محسوس ہوتا تھا کہ جتنی محنت کر کے ہم آ کر پڑھا رہے ہیں طلباء کی طرف سے اتنا رسپانس نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور اتنی بات ان کے اندر دلوں میں نہیں اتری. تو فرمایا کہ کلاس سے باہر آ کر پھر تنہائی میں کمرے میں جا کر جو ہے وہ سر دیوار سے لگا لیا کرتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا پورا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا ہے، اللہ آپ اس کا نتیجہ نکال. خود ہی کڑتے تھے. کہا کہ بس کبھی کبھی تو ایسا جی ہوتا تھا کہ اپنا سر دیوار سے مار کہ کیا کریں، کیسے یہ بچے سمجھیں گے، کیسے جو ہے یہ ہماری بات ان کے اندر منتقل ہو. تو کوشش جان توڑ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا سر بھی کھول رہے ہیں. تو یہی ایک کیفیت ہوتی ہے اس معلم کی، جو حقیقی معلم جو چاہتا ہے کہ صلاحیتیں منتقل ہو جائے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں ہو رہا تو کڑھتا رہتا ہے. تو یہ کڑھن بھی بہت بڑی دولت ہے. اس کا وہ کڑھن ہمارے اندر پیدا تو ہو، وہ فکر ہمارے اندر پیدا تو ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے. حضرات آپ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں. اساتذہ کو معمار قوم کہا جاتا ہے. یہ قوم کے معمار ہیں، یہ نونہالان ملت کی زندگیوں کو بنانے والے ہیں. سوسائٹی میں جو باشعور ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ اساتذہ کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں بھی جاہلوں کی ایک بڑی تعداد ہے. بچوں کے پیرنٹس بھی ان پڑھ اور گنوار ہیں. وہ خود نہیں سمجھ رہے کہ ہم معلم معلمات کتنی محنت کر کے بچوں کو سنوار رہے ہیں. ہمارے یہ محسن ہیں، وہ زبان درازی آ کے کرتے ہیں، وہ جو ہے کم زیادہ آ کر بولتے ہیں، کبھی کبھی گالیاں دے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایک معلم کو تو یہ سب جھیلنا ہے. ایک معلم کو یہ سب جھیلنا ہے. ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے ہم نے اس پروفیشن کو اختیار کیا نا، یعنی اپنے اختیار سے کیا ہے. ہم نے یہ چاہا کہ ہم ٹیچر بنے، ہم معلم بنے، پھر ہم کو تیار رہنا چاہیے. اس راہ کی جو مشکلات ہیں، راستے کے جو کانٹے ہیں، اس کو جھیلنے کے لیے ہم کو تیار رہنی چاہیے. اور ہم وہ ہیں کہ ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے. ہم نے اپنا آشیانہ بنایا تو پھولوں کی سیج نہیں بنایا، اس کو پھولوں کی نرم پنکھڑیاں نہیں لی، بلکہ ہم نے اپنے آشیانے کے لیے کانٹوں کو چنا ہے، اور کانٹے چن کر لائے اور اس سے آشیانہ بنایا ہے. تو وہ تو گڑنے والا ہے، چبھن تو محسوس ہوگی. اس لیے مسائب آئیں گے، پریشانیاں تکالیف آئیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس پیشے سے رہ کر ہم انصاف کرتے ہیں تو ہم معمار قوم کہلائیں گے. ہزاروں بچوں کی زندگیاں ہم سے بنے گی، اور کل کو ہم آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ اور جماعت میں شامل ہوں گے کہ جو معلمین اور مدرسین ہوں گے، آپ ان کے سربراہ ہوں گے. انما بعثت معلما، آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا ہوا ہوں. تو یہ سارے معلمین گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوں گے. اللہ کرے کہ ہمیں وہ جماعت نصیب ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو بہرحال یہ وقت ہے
کہ اپنی قوم کو سنبھالا دینا ہے۔ ہم بہت تنزلی کے شکار ہو رہے ہیں، ہمارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کا برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے تنہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ تنہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم عقیدت پر کریں گے اور اس سے کبھی صرف نظر نہیں کریں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں دینی تعلیم و تربیت کا بھی نظام جو ہے وہ چلتا رہا۔ ہمارے مولانا یونس صاحب، مفتی ضمیر صاحب یہاں اسلامیات پڑھاتے رہے اور اس کی فکریں ہوتی رہی۔ ابھی سب نے بتایا کہ کچھ عرصے سے کورونا کے بعد سے بھی ذرا وہ نظام قابو میں نہیں آیا ہے۔ ضروری ہے وہ تعلیم کے ساتھ وہ تربیت ضروری ہے، ورنہ آج دیکھیے تعلیم گاہوں سے اخلاقیات کا دیوانہ نکل رہا ہے۔ اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اور فساد کی جڑ یہ ان پڑھ اور گنوار اور جاہل قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ کرپشن اور فساد کی جڑ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ اپنی تعلیم کا غلط استعمال کر کے بڑے بڑے کرپشن کر رہے ہیں۔ یہ بیچارہ کسان، کاشتکار، مزدوری کیا کرپشن کرے گا؟ یہ اگر کرپشن کرے گا بھی، چوری ڈکیتی کرے گا بھی، تو چند کوڑیوں کی کرے گا، چند ہزاروں کی کرے گا۔ لیکن یہاں جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کروڑ کی کرپشن ہے۔ جو جس درجے کا ہے اس درجے کا کرپشن کرنے کے لیے کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ تو ہمارے ذریعے سے اصلاح ہونی ہے، اور یہ تربیت اگر ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے وہ اخلاق بھی سنوریں گے اور علم نافع ہوگا، ورنہ وہ علم ضار ہوگا، وہ علم جو ہے نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری اسکولوں کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم آئے۔ تو اب ابھی سر سے ڈسکشن بھی ہو رہا تھا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب دینی تعلیم و تربیت کرنا ہے، اسلامیات اور دینیات وغیرہ پڑھانا ہے، کوئی مولوی صاحب ملنا چاہیے، کوئی مفتی صاحب نے آنا چاہیے، ان کو پیریڈ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو وہی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہے نا۔ اب ہمارے یہاں تو سب سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ کیمسٹری والا ہی کیمسٹری پڑھائے گا، بایولوجی والا بایولوجی پڑھائے گا، اردو والا اردو پڑھائے گا، اگرچہ کہ اس کو آتا ہے۔ پر بھائی 9ویں 10ویں کا کیمسٹری ہم نے بھی تو پڑھا نا۔ جو ٹیچر آج اردو سے جو ہے پوسٹ گریجویٹ وغیرہ کیمسٹری تو پڑھا ہے، وہ پڑھانا چاہے گا تو پڑھا لے گا نا، ہم بھی پڑھا لیں گے۔ آج اگر ہم بھی 8ویں 9ویں 10ویں کیمسٹری پڑھ لیں پڑھا لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی جو سبجیکٹ ٹیچر ہے وہی اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی اصول پہ ہم رہیں تو کہاں مفتی صاحب ملیں گے، کب مولانا صاحب آئیں گے، ان کی پیمنٹ کیسے ہوگی، ان کی تنخواہیں کیسے ہوگی، یہ سب کی وجہ سے پھر پورا نظام جو ہے وہ چوپٹ رہتا ہے۔ ہم نے مالیگاؤں میں ایک تجربہ کیا۔ تقریباً 18 اسکولیں ہیں جہاں ہمارے یہاں اسلامیات کے نظام چلتا ہے، پرائمری لیول پر بھی اور ہائی اسکول کے لیول پر بھی، یعنی KG سے لے کے 10 تک یہ 18 اسکول ہیں۔ ان 18 اسکولوں میں ہر سال 20,000 سے زائد بچے اسلامیات کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سال بھر تعلیم ہوتی ہے اس طور پر کہ بعض اسکولوں میں روزانہ ایک پیریڈ ہے، بعض اسکول میں ہفتے میں 3 دن ہے، ہفتے میں 2 دن، ایسا انہوں نے نظم کیا۔ اب پڑھائے گا کون اس کو؟ تو پڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک سیمینار کیا تھا ہمارے یہاں، اور تمام اسکولوں کے تمام ہیڈز اور ٹیچرز اور چیئرمین کو سب کو بلایا تھا، زبردست سیمینار ہوا تھا۔ اس سیمینار میں ہم لوگوں نے ایک چیز پروپوز کی تھی کہ یہ دینی تعلیم و تربیت مسلم اسکول، مسلم مینجمنٹ، مسلم ٹیچر، مسلم بچے